ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے مسلسل جابرانہ قبضے اور حالیہ ظالمانہ اقدامات کے خلاف کل جمعۃ المبارک 24 جولائی کو مکمل ہڑتال کی اپیل کی ہے تاکہ بھارت کو یہ واضح پیغام دیا جائے کہ کشمیری عوام اپنی سرزمین پر اس کے غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ ادھر بھارتی شفاق فوج نے لرو کولگام اور بیرو بڈگام کا محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشی لی۔ بڈگام سے 3 اور پلوامہ سے 2 نوجوانوں کو مجاہدین کے انتکار ہونے کے الزام میں گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ ادھر بھارتی پولیس کا ایک سابق اہلکار گزشتہ روز کولگام میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ گزشتہ ہفتے کے دوران وادی کشمیر میں آنے والے 100 سے زائد کشمیری مزدوروں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد مقبوضہ علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ یاد رہے گزشتہ دنوں مزدوروں کی آڑ میں 15,000 کے قریب غیر کشمیریوں کو مقبوضہ کشمیر لایا گیا ہے۔ بھارت کی جانب سے جنگ بندی خلاف ورزیوں کے جائزے کے لیے غیر ملکی میڈیا نے گزشتہ روز کنٹرول لائن کا دورہ کیا۔ پاکستان نے بین الاقوامی میڈیا کو مقامی آبادی تک مکمل رسائی دی جبکہ بھارت نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کا ہندوتوا نظریہ اور جارحانہ پالیسیاں پورے خطے کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، جبکہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق پامالیوں اور داخلی کمزوریوں سے توجہ ہٹانے کے لیے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ دوسری طرف چین اور بھارت کے درمیان ہونے والے مذاکرات ناکام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ چین نے بھارتی سرحد کے ساتھ مزید 40,000 فوجی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر پہنچا دیے۔ چیک ریپبلک کے پارلیمنٹ اسپیکر ریڈک ونڈرک نے پاکستانی سفیر محمد خان جمال سے ملاقات میں کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کو چاہیے کہ مسئلہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق پرامن طور پر مذاکرات کے ذریعے حل کریں۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ ایک طرف بھارت کی فضائی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے اپنے غیر آئینی ایجنڈے کو عملانے میں تیزی لا رہی ہے اور دوسری طرف مقبوضہ ریاست کے عوام اس پر اپنی دہائی دینے کے ساتھ مزاحمت جاری رکھنے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ تیسری طرف عالمی برادری اور خاص طور اقوام متحدہ زبانی تشویش کے جمع خرچ سے کشمیری عوام کو طفل تسلیاں دینے میں لگی ہے، جس پر کشمیری کسی بھی صورت میں مطمئن نہیں ہو سکتے، کیونکہ گزشتہ سال 5 اگست سے لگائے گئے لاک ڈاؤن کو 1 سال ہونے کو آ گیا اور اس عرصے کے دوران یہاں معصور کیے گئے قریباً 1 کروڑ عوام کے خلاف 10 لاکھ ہتھیار بند فوج کے ہاتھوں جلاؤ گیراؤ، گرفتاریوں اور قتل و غارت گری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وہی مقبوضہ ریاست کا دینی تشخص یہاں مسلمانوں کی واضح شناخت تبدیل کرنے کے لیے غیر ریاستی لوگوں کو یہاں کی شہریت دینے اور مقامی اداروں کے اعلیٰ عہدوں سے کشمیریوں کو ہٹا کر غیر مسلم بھارتیوں کو مسلط کرنے کی نو آبادیاتی منصوبہ بندی بھی ہو رہی ہے، جس کا واضح مقصد ریاست میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا ہے۔ چونکہ حریت قیادت یہاں کے عوام اور خاص طور ریاست کے مفتی ناصر الاسلام نے درندہ مودی کے اس فضائی ایجنڈے پر تشویش ظاہر کر کے اقوام عالم خاص طور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کو اس شیطانی اور کشمیر دشمن منصوبے سے باز رکھے، نہیں تو حالات سنگین ہوں گے اور اس کی ذمہ داری بھارت پر ہی عائد ہوگی۔ تبصرہ ختم ہوا۔